السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے۔ ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ اس پر بات کریں، لیکن ہمیں جو چیز یہاں پہ جو ہائی لائٹ کرنی ہے وہ یہ ہے، مٹھڑے بولنے میرے ڈھولے دے، مٹھڑے بولنے میرے ڈھولے دے۔ آقا نامدار نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اور اس میں کسی اور کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی بخشش کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس ابلاغ کا مقصد مدح سرا کے علاوہ ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین کا خطاب بھی دیا اور بتایا، انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ میں رحمت اللہ عالمین ہوں، دونوں جہان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا یہ محض ایک خطاب ہے؟ یہ اس کا مقصد ہمیں بتانا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان صفت جو ان کا اخلاق ہے اور کردار ہے، وہ بتانے کا مقصد ہمیں کیا ہے؟ ہمیں یہ مقصد ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے لیے شعار بنائیں۔ زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقہ کار کو دیکھ کے بھی بنائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہم اس گزارش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں جو کہ تمام مسلمانوں کو تقریباً پتہ ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، سلیقے سے بات کرنی چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ جو چیز ہم مس کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تم میں سے اچھے اخلاق کا مالک وہ ہے جو اس کو اپنے اہل و عیال سے شروع کر اپنے گھر سے شروع کرے، یعنی اچھے اخلاق کی ابتدا ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، اور اہل و عیال میں سب سے اوپر بیوی ہوتی ہے، سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا چیز ایسی کمی ہے یا ہم ایسی کون سی چیز چھوڑ رہے ہیں جو اس کو پورا نہیں کر رہی؟ تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو میٹھے بولنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، خود انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تبلیغ کرتے ہوئے ہی اچھے بولنے چاہیے، کچھ لوگوں کا ہمارے یہ بھی خیال ہے۔ تبلیغی جماعت والے بتاتے ہیں کہ واعظ حسنہ، باقی لوگ بھی موعظ حسنہ کی تعریف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرو، لیکن وہ اس کو صرف تبلیغ سے روک دیتے ہیں، تبلیغ سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ خالی تبلیغ سے نہیں جوڑنی ہے، یہ ہمیں روزمرہ کے استعمال کے لیے ملی۔ پھر ہمیں ایک اور بھی کمپلیکس ہے شاید کہ ہم اچھے اخلاق کو کسی دوسروں سے زیادہ محسوب کرتے ہیں۔ مثلاً گھر پہ اچھا اخلاق شاید اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن باہر نکلیں تو ہمیں اچھا بولنا چاہیے۔ محلے میں جب ہم محلے میں نکلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اگر کوئی اجنبی ہے یہاں دوسری جگہ سے آیا ہے تو اس کے سامنے ہمیں ضرور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، محلے داروں سے اتنا ضروری نہیں ہے۔ جب ہم اپنے شہر میں نکلتے ہیں تو پھر ہم دوسرے شہر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم کسی ملک کی بات کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے ملنا چاہیے اور ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور برے طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے، یا اتنا روڈ ہو کے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ساری بے شک ہمیں روڈ ہو کے نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمیں کسی سے بھی روڈ ہو کے نہیں بولنا چاہیے، اور یہ بات سب سے پہلے اپنی بیوی سے شروع ہوتی ہے، اپنے بچوں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا جی کی تعلیم کہ اپنے گھر سے شروع کرو۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اچھا تھا ہی، وہ تو بروں کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ جو ان کی خاص بات ہے کہ وہ واعظ کریں، وہ کسی کو نصیحت کریں، کوئی آرڈر کریں، کسی برائی سے روکیں، کسی اچھائی کی ترغیب دیں، ان سب میں ان کے الفاظ کا چناؤ بہت ہی زبردست ہوتا تھا۔ ان کا لہجہ کبھی بھی اس طرح سخت نہیں ہوا، میٹھے بولتے تھے وہ، کوئی کڑوی کسیلی بات ان سے کوئی منسوب نہیں ہوئی، میں نے نہیں آج تک سنی۔ اگر وہ غصے میں بھی ہوں تو بھی انہوں نے اس کو ایسا طریقہ استعمال کیا کہ وہ بات کڑوی کسیلی نہیں ہوئی۔
فتح مکہ کے موقع کے علاوہ ایسا کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ وہاں بھی انہوں نے اتنی میٹھی باتیں کی اور اتنے اچھے طریقے سے اس قوم کو مخاطب کیا جو کہ بڑے بڑے لوگوں کو جس کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو اب یہاں سے جو بات زور دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ 2 میٹھے بول جتنا ہم اپنی زندگی میں عام طور پر بولتے ہیں، اتنے ہی میٹھے بول، اس سے 2 بول بڑھ کے ہم یہ عہد کریں کہ ہم پہلے سے زیادہ میٹھے ہوں گے، 2 میٹھے بول ایکسٹرا بولیں گے۔ صبح اٹھ کر صبح بیوی سے اچھے 2 میٹھے بول بولیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے آقا جی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، تو میٹھے بول بولنے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک اور بھی چیز جو میں یہ خاص طور پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کا زیادہ اطلاق بڑے لوگوں پر ہے، بڑے یا طاقتور لوگوں پہ۔ مثلاً شوہر اور بیوی کا جب تعلق ہے تو شوہر جو ہے وہ تھوڑا مضبوط پوزیشن میں ہوتا ہے، اس لیے اس پہ اس کا اطلاق زیادہ ہے۔ کمزور تو پہلے ہی جو مجبوری کا مارا ہوا ہوتا ہے اس نے تو اچھے بول بولنے ہی ہیں۔ خیر میاں بیوی کے رشتے میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو دونوں کو ہی بولنے چاہیے، لیکن اس میں جو زور دینے والی بات ہے کہ جو بندہ طاقتور پوزیشن میں ہے اسے اس کا بدرجہ اتم خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ ابھی نوجوان ہیں اور بچے چھوٹے ہیں تو انہیں چھوٹے بچوں سے اس طریقے سے بولنا چاہیے کہ میٹھے بول ہوں۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ کے علاوہ بھائی بہن ہیں تو وہاں بھی مالک اور نوکر کا رشتہ ہے تو مالک کو اچھے طریقے سے بولنا چاہیے، میٹھے بول بولنے چاہیے اپنے نوکر سے، یہ نہیں کہ وہ ماڑا ہے۔ غریب اور امیر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہماری حکومتوں میں طاقتور عہدوں پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس سائل آتے ہیں تو وہ ان سے برے طریقے سے پیش آتے ہیں، انہیں یہ چیز خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے بغیر اور ان کو خوش کیے بغیر مسلمانوں کی اتنی آسانی سے بخشش نہیں ہوگی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں ہماری چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ خاص بات تھی، ہمیں اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصیحت کی یہ 2 بول ہیں، امید ہے کہ برا نہیں منائیں گے۔ اللہ حافظ۔